کہتے ہیں اے نبی کی اہل بیت، اللہ نے تم لوگوں کی محبت کو قرآن میں ہم پہ فرض کیا ہے۔ یعنی ہم جب نماز کے عنوان پہ تقریر کرتے ہیں تو لوگوں کو اچھے لگتے ہیں کہ نماز پہ بات ہو رہی ہے، کیونکہ نماز فرض ہے۔ بے شک نماز فرض ہے، لیکن نماز میں جن پہ درود پڑھا جاتا ہے ان کی محبت بھی تو فرض ہے، اور اللہ نے قرآن میں فرض قرار دیا ہے۔ اور ایک جملہ یہاں پر ایڈ کر دوں کہ کچھ ناسبیت زدہ لوگ جن کا تعلق اہل سنت سے نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ محبت اہل بیت رفض ہے۔ میں نے کہا جو رفض ہے وہ فرض نہیں، اور جو فرض ہے وہ رفض نہیں۔ جب مان لیا کہ یہ فرض ہے تو پھر یہ رفض کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں غلو ضرور رفض ہے، لیکن محبت رفض نہیں ہے، اور الحمدللہ ہم اہل سنت محبت کے قائل ہیں، ہم غلو کے قائل نہیں ہیں۔ ہم تو کہیں بھی غلو کی اجازت نہیں دیتے۔ تو میں جلدی سے اپنے جوانوں کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں، مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں تو ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، ان کی محبت کو اللہ نے قرآن میں ہم پہ فرض قرار دیا۔ کوئی بندہ سوچ رہا ہوگا کہ 10 محرم گزر گئی، اب ذکر حسین کی ضرورت کیا ہے؟ یاد رکھنا میرے بھائی، اللہ نے تو ذکر حسین اور ذکر آل حسین، ذکر مولا علی اور ذکر آل علی اتنا تم پہ لازم کر دیا کہ 2 رکعت پڑھتے ہو تو ہر 2 رکعت کے بعد قاعدے میں آل نبی پر درود پڑھ کر ان کا ذکر کرتے ہو۔ یعنی جلسہ کرو یا نہ کرو، لیکن نماز کے جلسے میں تو تمہیں آل نبی پہ درود پڑھنا پڑے گا، اس کے بغیر تمہاری نمازیں نہیں ہوگی۔ اندازہ فرمائیں یہ کتنے منافق اور جھوٹے لوگ ہیں جو نماز میں تو اہل بیت پہ درود پڑھتے ہیں اور نماز کے بعد کہتے ہیں کہ حسین امام کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا بخاری امام ہو سکتے ہیں، حسین امام نہیں ہو سکتے۔ واللہ سارے اماموں کی امامت امام حسین کی جوتیوں کا صدقہ ہے، سب کی امامت ان کی جوتیوں کا صدقہ، امامت ان کی جوتیوں کے صدقے میں بڑھتی ہے۔ ارے ان کے بچوں کو جو پالکی پہ بٹھا کے کاندھا دے دے وہ بھی 14ویں صدی کا امام بنا دیا جاتا ہے۔ امامت تو ان کے گھر کی خیرات میں تقسیم ہوتی ہے، ان کا جو غلام ہو گیا زمانے کا وہ امام ہو گیا۔ امامت چاہتے ہو تو ان کی غلامی کرو، سچی غلامی کرو۔ تو جلدی سے میں بات آگے بڑھا رہا تھا کہ میرے بھائیوں ان کی محبت ہم پہ فرض ہے، ہر نماز میں ہم ان پہ درود پڑھتے ہیں، نبی کی اہل بیت پہ درود پڑھتے ہیں۔ آج کل نوجوانوں کو ورغلایا جاتا ہے کہ ذکر اہل بیت ایک گمراہ فرقے کی نشانی ہے۔ میں نے کہا ہم کسی گمراہ فرقے کو نہیں جانتے، ہم تو قرآن حدیث کو مانتے ہیں۔ اللہ اکبر، آئیے ذرا چلتے ہیں نبی کی اہل البیت کی طرف، ان کی معرفت کی طرف۔ ان کی معرفت یعنی ان کی پہچان حاصل کر لو، ان کی عظمت پتا کر لو۔ کنز الاموال کی حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو میری اہل بیت کی معرفت حاصل کر لے اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ پہچانو ان لوگوں کو، ان بزرگوں کو پہچانو، ان کی عظمت کو پہچانو، ان کی بزرگی کو پہچانو۔ کچھ لوگ اصل میں ان کا ذکر اس لیے ہونے نہیں دینا چاہتے کہ ہر مارکیٹ میں لوگ چاہتے ہیں اصلی مال پرموٹ نہ ہو، ورنہ نقلی کا خود بخود بائیکاٹ ہو جائے گا۔ اسی لیے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ 1857 کے بعد جس قدر گنڈا گردی ہو رہی ہے تو پھر یہ سب کے سب جو مال چمک رہے ہیں، برائے بتائیں جب امام حسن کا چہرہ سامنے آئے گا تو کون سامنے ٹک سکے گا؟ بتائیے جب امام حسین کی عظمتیں سامنے آئے گی تو کون سامنے ٹک سکے گا؟ اس لیے سازش ہے کہ ذکر اہل بیت نہ ہونے دیا جائے، لیکن ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے، 14.5 صدیوں سے ہمارے بزرگ برابر ذکر اہل بیت کرتے جا رہے ہیں۔ کس شان سے کرتے جا رہے ہیں؟ بلکہ سبحان اللہ 14ویں صدی میں میرے امام نے جو ذکر اہل بیت کیا ہے ان کا اپنا حصہ ہے۔ وہ کہتے ہیں اور بڑے مزے میں کہتے ہیں پارہائے صحف غنچہائے قدس، یہ جو نبی کی اہل بیت ہیں جیسے قرآن کے پارے ہیں، قرآن کے پارے ہوتے ہیں نا، قرآن کے پارے ہوتے ہیں۔ جب قرآن پڑھنا ہوتا ہے تو ان پاروں کے ذریعے پڑھنا، تو نبی کو پڑھنا ہے تو اہل بیت کے سپاروں کے ذریعے۔ پارہائے صحف
ان چہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، یہ کیا لوگ ہیں حضور کی اہل بیت۔ تو میں جلدی سے اس طرف آ رہا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں عیسائی لوگ آئے، وہ ٹاپ لیول کے عیسائی تھے، ان کی تعداد تھی 60، یعنی پورے عیسائی دنیا کا سب سے ٹاپ لیول کا جو عالم تھا ان میں سے انہوں نے سب کو چنا، تو ان کی کل تعداد بیٹھی 60، اور انہوں نے کہا چلو مسلمانوں کے پیغمبر سے مناظرہ کریں گے۔ اور وہ لوگ آئے، وہ نجران میں رہتے تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام سے انہوں نے بحث کی۔ بحث کا عنوان یہ تھا، وہ کہتے تھے عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اور ہمارے نبی کہتے تھے وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ وہ کہتے تھے ابن اللہ ہیں، اور حضور فرماتے تھے وہ عبداللہ ہیں۔ دونوں اپنی اپنی دلیل پیش کر رہے تھے۔ قرآن کے لہجے میں رسول اللہ نے اتنی بھاری دلیل پیش کی کہ جب عیسائیوں نے کہا، توجہ سے سننا، شاید مباہلہ آپ نے تو علماء سے سنا ہی ہوگا ماہ محرم میں، اور آپ سنتے ہیں، میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن آپ اس کو محسوس کرنا کہ بات کدھر جا رہی ہے، محسوس کیجئے گا، اور اہل بیت کی عظمت بھی محسوس، حضور علیہ السلام کی دلائل بھی محسوس کریں۔ تو انہوں نے یہ کہا، آج بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو چونکہ باپ کے بغیر پیدا ہوئے، صرف ماں سے پیدا ہوئے، اس وجہ سے وہ ابن اللہ، اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ نے قرآن میں اپنے محبوب کو دلیل بھیجی، حبیب ان سے کہو کہ اگر بن باپ کا پیدا ہونا خدا کے بیٹے ہونے کی دلیل ہے تو حضرت آدم کے بارے میں کیا کہو گے؟ آدم کی تو نہ ماں ہے نہ باپ ہے، یہاں تو ماں موجود ہے، وہاں تو ماں بھی موجود نہیں ہے، لیکن جب تم آدم کو ابن اللہ نہیں کہتے تو عیسیٰ کو ابن اللہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ بہرحال پوری بحث ہوئی، جب بحث کے بعد کوئی نتیجہ نہیں نکل پایا، اس کا مطلب شروع دن سے طریقہ یہ رہا ہے کہ مناظرے کے اندر جو ہے لوگ ہٹ درمی کرتے ہی ہیں، جلدی سے اس سے نتیجہ کوئی ہاتھ نہیں آتا۔ دیکھیے وہ اتنی دلیلوں کے بعد بھی ہٹ پہ ضد پہ اڑے رہے، تو اب چونکہ نتیجہ سامنے نہیں آیا تو اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا، اے محبوب اب آپ اعلان کیجئے۔ اب مناظرے کو مباہلے میں بدلا جا رہا ہے، اس لیے کہ مناظرے میں چیٹنگ ہو سکتی ہے، مباہلے میں چیٹنگ نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ مباہلہ کسے کہتے ہیں پہلے وہ سمجھ لیں۔ مباہلہ کہتے ہیں اس کو یہ ہے کہ دو فریق جو دونوں اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف بد دعا کرتے ہیں، اور جب بد دعا کرتے ہیں تو 3 دن کے اندر جو باطل ہوتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے، ہلاک ہو جاتا ہے، اس کو نقصان پہنچتا ہے، اور جو حق پہ ہوتا ہے وہ بچتا ہے۔ جیسا کہ ہماری جماعت کے بہت بڑے عالم دین حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، قادیانی کو ان لوگوں نے مباہلے کی دعوت دی، اور ان لوگوں نے کہا اگر تو حق پر ہے تو ہم 3 دن کے اندر مر جائے، اور اگر ہم حق پر ہے تو 3 دن کے اندر مر جائے۔ اس طریقے کی باتیں ہمارے بزرگوں نے کہی، اور 3 دن کے اندر قادیانی مر گیا، اور اس کے بعد اس کا قصہ تمام ہو گیا۔ تو ابھی بھی مباہلے، تو مناظرے میں چرب زبانی چل سکتی ہے، آدمی باتیں گھما سکتا ہے، لیکن مباہلہ جو ہوتا ہے وہ نتیجہ صاف آتا ہے، کیونکہ اب وہاں فیصلہ قدرت کرتی ہے، اور دعا جو ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ سامنے آتا ہے۔ تو اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا، اے محبوب آپ اعلان کیجئے، نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ نِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ أَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اب آپ ان عیسائیوں سے کہیے کہ یہ اپنے بیٹوں کو لائیں، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، یہ اپنی عورتوں کو لائیں، ہم اپنی عورتوں کو لائیں، یہ خود آئے ہم خود آئیں، کرنا کیا ہے ثم نبتہل، اور پھر کرنا یہ ہے اللہ اکبر کہ باطل پر لعنت کی جائے۔ کس طرح؟ اللہ اکبر، لعنت اللہ علی الکاذبین، جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت۔ یہ آیہ کریمہ کو میں نے ٹکڑوں میں آپ کے سامنے پڑھ کے پیش کیا۔ اب ذرا توجہ فرمائیں، عیسائیوں کو اعلان کیا جا رہا ہے، مباہلے کی دعوت دی جا رہی ہے، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنی بیویوں کو لاؤ، ہم اپنی
अपनी बीवियों को लाते हैं, तुम खुद आओ हम खुद आए और एक दूसरे के खिलाफ हलाकत की दुआ करें। ईसाइयों तक ये बात पहुंची, इतने ढीठ थे कि वो इस पे तैयार हुए कि ठीक है हम अपनी औरतों के साथ आएंगे, अपने बेटों के साथ आएंगे, हम खुद भी आएंगे। वो तो लेकर के आए मैदान में। अब मैदान में बस 2 मैदान में आपके सामने पढ़ूंगा और बात पूरी हो जाएगी, ताकि अज़मत अहले बैत आपको समझ में आ जाए, और अल्लाह करे आपके समझ में आए तो आपको दीन भी समझ में आ जाएगा। अल्लाह अकबर। अब चूंकि जाना था हलाकत की दुआ करने, दुआ नबी ने करना था, और आमीन कहने के लिए अबना आना निसाना अल्लाह अकबर ये थे। तो अब हुजूर अलैहिस्सलाम खुद दुआ करने वाले थे, वो लोग उधर दुआ करने वाले थे, उनके साथ 60 लोग थे, उनके बीवी बच्चे जो भी थे। इधर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने बहुत बड़ा मजमा नहीं लिया, सिलेक्टेड लोगों को लिया, क्योंकि अल्लाह ने इंतखाब किया था। अबनाना निसाना अनफुसाना अल्लाहु अकबर। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने अबनाना की हैसियत से, यानी अपने बेटों की हैसियत से, इमाम हसन और इमाम हुसैन का इंतखाब किया। जरा गौर कीजिएगा, अब मैं बात को आगे बढ़ा रहा हूं, ध्यान देना, सिर्फ जज्बात में नहीं सुनना। ये कितना कीमती सरमाया है जिसे अहले बैत कहते हैं। ये सिर्फ हमारे जज्बात नहीं बल्कि कुरान का ऐलान मैं आपके सामने रख रहा हूं। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम दीन की हिमायत के लिए जिसको साथ में लेकर के जा रहे हैं वो इमाम हसन है, इमाम हुसैन है, और घर की औरतों की हैसियत से सैयदाए कायनात, मखदूमे कायनात, मलका फिरदौसे बरी, मलका तहारत व अस्मत सरकार फातिमतुज़ ज़हरा को साथ लेकर के जा रहे हैं, मौलाए कायनात को साथ लेकर जा रहे हैं। पंजतन पाक पर मुश्तमिल ये मुख्तसर सा काफिला है, पूरी कायनात में पंजतन पाक है जो इस वक्त दीन की हिमायत के लिए साथ जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। लेकिन अब यहां पर थोड़ी आपकी और तवज्जो चाहता हूं, बहनों की भी तवज्जो चाहता हूं। रसूलुल्लाह हिमायत दीन के लिए अपनी शहजादी को, अपने बेटों को और अपने भाई को साथ में, यानी अपना कुंबा साथ ले जा रहे हैं, लेकिन चलने का अंदाज क्या है जरा गौर फरमाए। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना मौला हुसैन रसूलुल्लाह की गोद में है और मौला हसन ने रसूलुल्लाह की उंगली पकड़ी हुई है। गौर फरमाइएगा, यहां ध्यान देना, हुजूर ने खुद उठा रखा है इमाम हुसैन को, इमाम हसन को उंगली पकड़ा रखी है। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम कहते हैं कि जिस दिन से रसूलुल्लाह ने इनको उंगली पकड़ाई उस दिन से इनको दोनों जहान का मुश्किल कुशा कर दिया। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों जरा तवज्जो फरमाएं। फिर उसके बाद हुजूर ने फरमाया, फातिमा जब मैं चलूं तो मेरे पीछे तुम चलो, और जहां मैं कदम रखूं, तवज्जो करना, जहां मैं कदम रखूं और कदम रख करके उठा लूं तो मेरे कदम पर तुम अपना कदम रखना। और आखिरी में मौला मुश्किल कुशा से कहा कि अली तुम पीछे पीछे चलना, जब फातिमा कदम रखे और अपना कदम हटा ले तो तुम उनके कदम पर अपना कदम रखना। अब इस तरतीब को अंदाजा करें, इससे पहले कोई काफिला इस तरतीब से न चला और इसके बाद अब कौन चल सकेगा इस तरतीब से। अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाए। अल्लाह अकबर। आप मुझे बताएं कि अगर बापू आपके साथ हो, फकीर आपके साथ हो, मौलाना आपके साथ हो, ये हजरात बुजुर्ग आपके साथ हो, ये बुलबुल साहब आपके साथ हो और बच्चे आपके हो, तो आप क्या बापू को बच्चे थमाएंगे या मुझे थमाएंगे या इनको थमाएंगे? बल्कि इनके बच्चे भी आप अपनी गोद में ले लेंगे, क्योंकि मखदूमों के बच्चे खादिम लेके चलते हैं, खादिमों के बच्चे मखदूम लेकर के नहीं चलता। हुजूर तो सारी कायनात के मखदूम है, हुजूर तो जिब्रील के भी मखदूम है। तेरे दर का दरबा है जिब्रील आजम, तेरा मदा का हर रसूल वली है। सैयदा होकर भी मुस्तफा जान रहमत की खातिमा है, शहजादी है लेकिन खातिमा है। अल्लाह अकबर। जिगर का टुकड़ा है मगर खातिमा है, इसलिए कि हुजूर हुजूर है, हुजूर है, हुजूर सिर्फ हुजूर है, हुजूर ही हुजूर है। कह लेगी सब कुछ उनके सना खाकी खामोशी, चुप हो रहा ये कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का
بندہ خلق کا آقا کہوں تو ساری مخلوق کے وہ آقا ہیں. اندازہ کرو جب بات اتنی سمجھ میں آ گئی ادھر اور گرد و نواح سے آنے والوں کو کہ خادموں کے بچے مخدوم لے کر نہیں چلا ہے. یہ بات ہے نا. ہاں اب میں یہاں مثال دی میں نے, اب سن لیجئے. بلکہ یہ بھی کہہ دوں کہ بیٹی اور داماد جب جوان ہو تو نانا کے ہاتھ میں تو بچے نہیں دیے جاتے, مگر آج اللہ کے رسول علیہ السلام سیدہ کے ہاتھ میں امام حسین کو نہیں دے رہے ہیں. امام حسن کا ہاتھ مولا علی کے ہاتھ میں نہیں پکڑا رہے ہیں. وجہ اس لیے کہ اگر امام حسین سیدہ کی گود میں ہوتے تو آج کے ناس بھی کہتے ماں جاتی ہے تو بچے بھی زبردستی ساتھ میں لے جاتی ہے, کیونکہ بچے ماں کے بغیر نہیں رہتے. تو بچوں کو تو ماں ہر جگہ لے جاتی ہے, دعوت آتی ہے ماں کو ساتھ جاتے ہیں بچے, میٹنگ میں جاتی ہے ماں ساتھ جاتے ہیں بچے, محفل میں جاتی ہے ماں ساتھ جاتے ہیں بچے. ماں کے ساتھ بچوں کا ساتھ جانا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ تو ہر بچے کی ضرورت ہے. اس لیے نہ مولا علی کے ہاتھ میں دیا نہ سیدہ فاطمہ کے ہاتھ میں دیا. نبی نے سوچا ہوگا اگر ان کے ہاتھ میں دوں گا تو دشمنان اہل بیت ان دونوں کو کٹ کرنے کی کوشش کریں گے, تو اپنی گود میں لے کے بتا دیا ماں کی محبت نہیں لے کر جا رہی ہے, دین کی ضرورت لے کر کے جا رہی ہے. آپ کیا سوچیں کربلا میں دین بچایا, کربلا سے پہلے بھی بچایا ہے. تمہیں پتہ ہی نہیں ہے, تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. یہ تو ان کمیٹی والوں کو دعا دے دو کہ اس طرح کی یہ عنوان دے کر کے یہ پتہ کرواتے ہیں. حضور گود میں لے کے جا رہے ہیں, حالانکہ حضور کی دعا کو کسی کی آمین کی ضرورت نہیں ہے, لیکن حضور گود میں لے جا کر کے بتا رہے ہیں کہ ہم ان سے کتنا پیار کرتے ہیں. اور حکم کس کا؟ بنانا. حضرت قاسم کا وصال ہو چکا ہے, پھر کہا جا رہا بنانا اپنے بیٹوں کو لاؤ تاکہ یہ بھی پتا چل جائے نبی بیٹوں کی حیثیت سے ان کو لاؤ, تاکہ دوست اور دشمن سب دیکھ لے کہ نبی کے یہ دو ہی بیٹے ہیں جن سے نسل چلے گی, اس کے علاوہ کوئی نہیں. میدان میں دیکھیے دشمن تو سازش کرتا ہے لیکن اللہ شر میں خیر لاتا ہے نا, اللہ شر میں خیر. دشمن سوچ رہا یہ کرے, اللہ نے بتا دیا ابنانا کون ہے, دیکھو میرے محبوب کے, دیکھ لو نا ابنانا کون ہے, نسانا کون ہے, دیکھ لو. اللہ اکبر. تو بہرحال انگلی امام حسن نے پکڑی. آپ کی توجہ ہے تو میں پڑھوں. ہاں اہل بیت پڑھنے کے لیے تو پھر آپ کو بھی زندہ رہنا پڑے گا نا. ہاں ایسے سست پڑھو گے تو تھوڑی اہل بیت پڑھا جائے گا. کبھی کبھی تو ایسی محفلیں پڑھی جاتی ہے, عرس بالا پیر کا ہے اور بالاؤں کا ذکر ہو رہا ہے. سارے بالاؤں سے بالا رہی بالائی یہ دوست, سارے داراؤں سے دارا رہی دارائی یہ دوست, سارے اونچوں سے اونچی رہی دارائی یہ دوست. کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ حضور علیہ السلام چلے. محسوس کرنے کی بات, کوئی نئی بات نہیں کر رہا ہوں. 1450 سال سے لکھے بھی جا رہے پڑھے بھی جا رہے. موبائل کس کو نہیں پتا, کوئی نیا عنوان لایا, کوئی میں نے احسان کیا نا. اصل میں پڑھنے لکھا ہوا تو ایک ہی رہتا ہے, لیکن پڑھنے کا فرق رہتا ہے. ہاں تو تھوڑا سا اب اس کو پڑھیے, سمجھ کے پڑھیے. توجہ. انگلی پکڑی حسن مجتبیٰ نے, گود میں ہے امام حسین, جس کے تلوے عرش سے اونچے ہوں, جس کے تلوے
عرش سے اونچے ہو، اس کی گود کی اونچائی کا اندازہ کون لگا سکے؟ حسین جس وقت نبی کی گود میں ہے، عرش بھی حیرت سے دیکھ رہا ہوگا کہ مجھ سے بھی کوئی اونچا ہے، اس لیے کہ نبی کی گود کا انداز. ارے جس دن ان کے تلوے عرش پہ پڑے تو عرش کو معراج ہو گئی. جب تلوے چوم کر عرش معراج پاتا ہے تو نبی نے جس حسین بادشاہ کو گود میں اٹھایا ہوگا، اس حسین کی اونچائی کا عالم کیا ہوگا؟ کہاں ہے امام حسین کی؟ کیا لوگ باتیں کرتے؟ زبردستی یزید کو سامنے لا. اس کتے کی اوقات ہے امام کی جوتیوں میں آنے؟ جو امام کی جوتیوں کے قابل نہیں ہے اس کو امام کے مقابل میں لانے کی غلطی نہ کرو، اس لیے کہ کجا یہودی اور عیسائیوں کے بیچ میں پلنے والا اور کجا نبی کی گود میں پرورش پانے والا. کدھر کتوں سے کھیلنے والا، کدھر نبی کی زلفوں سے کھیلنے والا، کدھر؟ او پاگل ہوئے ہو؟ کوئی تو معیار ہوتا ہے بھائی. انصاف کو آواز دو. انصاف کہاں ہے کوئی نبی کی زلفوں سے کھیلنے والا؟ جس نے نبی کی زلفوں سے کھیلا ہے اس کو حسن یا تو حسین بادشاہ کے نام سے جانا جاتا. بات ہو رہی تھی، حضور علیہ السلام نے حسن بادشاہ کو انگلی پکڑائی، حسین بادشاہ کو گود میں لیا، اور اس کے بعد حضور چلے کا سیدہ پردے میں پیچھے چلو، جہاں سے میں قدم اٹھاؤں وہاں تم قدم رکھنا. مولا سے کہا تم آخری میں چلو، سیدہ کے قدم پہ تم قدم رکھنا. آگے پڑھنے سے پہلے یہ، جب یہ 5 چہرے ایک ساتھ چل رہے ہوں گے، آپ نے سنا ہوگا کہ 4 چاند لگ گئے. چاند تو ایک ہی ہے، 4 چاند کدھر ہوتے ہیں؟ تو اس ایک آمنہ کے چاند کے ساتھ یہ 4 چاند دیکھے تو یہ 4 چاند اس طرح لگتے ہیں، ورنہ چاند کدھر ہوتے ہیں؟ چاند تو ایک ہی ہے، چاند تو ایک ہی ہے. یہ 4 چاند اس طرح لگتے ہیں. بلکہ اگر آپ کو غور کرنا ہے تو بتا دوں، ان 4 چہروں کو بلکہ 5 چہروں کو دیکھ کر کے ایسا لگتا ہوگا کہ نبی کی جوانی بھی ساتھ میں ہے، نبی کا بچپنا بھی ساتھ. آمنہ کے لال نے فاطمہ کے لال کو جب گود میں لیا ہوگا تو ایسا لگتا ہوگا جیسے چاندی کی رحل پر ایک قرآن پر دوسرا قرآن رکھ دیا گیا. جو تصور کرنا ہے کر لے، تخیلات کی دنیا بڑی وسیع ہے. لیکن آگے بات چلتے کرتے ہیں. ایسے میں حضور ایسے کیوں چلے کہ سیدہ کو کہتے ہیں کہ میرے قدموں پہ، میں نے کئی جگہ اس کو پڑھا، یہاں مختصر میں پڑھا، تفصیل سننی ہے تو کبھی وہ جو ریکارڈ ہے سن لینا، میں بار بار ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن غور سے سن لیجئے. بہنوں کی بھی خاص توجہ. آج تو ہماری بیٹیوں کو ہم اسکول بھی اکیلے بھیجتے ہیں، کالج بھی اکیلے بھیجتے ہیں، پکنک پر بھی اکیلے بھیجتے ہیں، بازار میں بھی اکیلے بھیجتے ہیں. اتنا بیزی ہو گیا مسلمان کہ اس کو اپنی آبرو کی حیثیت ہی نہ معلوم رہی. بچیوں کو اکیلے بھیجے، بچیاں بھاگ رہی ہیں، افیئر کے معاملات ہو رہے ہیں. یاد رکھنا، اگر اسکول پڑھانے کا شوق ہے تو اسکول کے زینے تک خود پہنچاؤ اور اسکول کے زینے سے خود اٹھا کر کے لاؤ. اتنی احتیاط کر سکتے ہو تو پڑھاؤ، ورنہ ایسی تعلیم کو آگ لگے جو آبرو کا سودا کر کے ملے. کیونکہ مومن کی آبرو کعبۃ اللہ کی آبرو سے بڑھا دی گئی ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے کعبے تیری حرمت سے زیادہ مومن کی حرمت ہے، اس لیے اپنی حرمت کا خیال کرو. میرے بھائیوں، بہرحال اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں کیا بتایا؟ سیدہ نکلی ہیں گھر سے، پردے میں ہیں، اور ہمارے امام سیدی اعلیٰ حضرت تو کہتے ہیں ان کے دوپٹے کو بھی کبھی چاند و سورج نے نہیں دے. جو دوپٹہ ان کے سر پہ رکھا رہتا تھا اس کو کبھی چاند و سورج نے بھی نہیں دے. میں اس پر گھمنڈ کرتا ہوں، فخر کرتا ہوں کہ ہمارے مذہب میں ہمارے نبی کی شہزادی ایسی ہے کہ کائنات کے اندر کسی گھر میں ایسی متقی بیٹی پیدا ہی نہیں ہوئی ہے
کہ جس کے سر کے دوپٹے کو وہ جو سر پہ اوڑھتی ہیں اس دوپٹے کو چاند و سورج نے نہیں دیکھا. جس کو چاند و سورج نہ دیکھے وہ سیدہ فاطمہ کا دوپٹہ ہے. اللہ اکبر. میں کہتا ہوں ہماری چھاتی 56 کی نہیں 72 کی ہوتی ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کی شہزادی کے سر کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا. اس کو بہت گہرائی سے صوفیہ علماء محسوس کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ بھی محسوس کر سکتے تو گھر جا کے محسوس کرنا. آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کسی کے گھر میں اتنی متقی بیٹی پیدا نہیں ہوئی. ایسی متقی بیٹی جس کے گھر میں پیدا ہوئی ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. جس کے گھر کی بیٹی کے تقوی کا یہ عالم ہے، اس رسول اللہ کے تقوی کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ ان کی پرہیزگاری کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ بہرحال تو عرض یہ کر رہا تھا حضور نے یہ ترتیب کیوں رکھی. تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ دراصل سیدہ فاطمہ اس میدان میں پہلی مرتبہ جا رہی تھی. یہ تو ہماری بیٹی ہے نا جو کدھر بھی کدھر گھومتی رہتی ہیں. یہ رسول اللہ کی شہزادی ہے جو کبھی آنگن چھوڑ کر کے کبھی انہوں نے دہلیز کو پار نہیں کیا تھا. اور یہ تو فاطمہ ہے بھائی، جو سیدہ فاطمہ کی بات کی بیٹی ہے، جسے ام الخیر فاطمہ کہتے ہیں، جو غوث پاک کی امی ہیں. انہوں نے کبھی گھر سے آنگن نہیں دیکھا، کبھی نہیں دیکھا. اسی لیے ان کے ابا ان کو کہتے تھے یہ تو لنگڑی ہے، کیونکہ کبھی آنگن میں بھی نہیں گئی. تو جب 11ویں 12ویں نمبر کی بیٹی کے تقوی کا یہ عالم ہے تو سیدہ فاطمہ الزہرا کے تقوی کا عالم کیا ہوگا. اور ہم تو بس پڑھ کے نعرہ لگا دیتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ کہتے ہیں. کیا ہمارے گھروں میں یہ پرہیزگاری کا ماحول ہے؟ یہ ماحول تو آپ بنا بھی نہیں سکیں گے کہ چاند و سورج بھی نہ دیکھیں، لیکن اتنا ماحول تو آپ بنا سکتے ہیں کہ اجنبی مردوں سے آپ اپنی بیٹیوں کی حفاظت کریں، انہیں پردے کا پابند بنائیں. یاد رکھنا جب تک بیٹیاں پردے کی پابند تھی اس وقت تک کہ ہماری بیٹیاں کسی کے ساتھ بھاگتی نہیں تھی، ہماری بیٹی کسی کے ساتھ تعلقات ناجائز قائم نہیں کرتی تھی، ہماری بیٹیاں جو ہے کبھی کسی کے ساتھ آنکھ نہیں لڑاتی تھی. یہ پردہ بہت قیمتی شے ہے، یہ پردہ بہت قیمتی چیز ہے. جب سے پردہ ہمارے سماج سے گیا ہے ہم برباد ہو رہے ہیں، ہم تباہ ہو رہے ہیں. اس لیے پردے کو نافذ کیجئے، پردے کا نظام قائم کیجئے. اور پردہ کروانا بیٹی کو ذلیل اور رسوا کروانے کے مترادف نہیں ہے، پردہ کرانا بیٹی پر شک کرنے کے مترادف نہیں ہے، بلکہ جب پردہ کراتے ہو تو یہ پردے کی برکت سے تمہاری بیٹیوں کو اللہ ان کے نصیبے بلند کرتا ہے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں میری بہنوں، پردے کی بڑی اہمیت ہے. اللہ اکبر. تو سیدہ کائنات گھر چھوڑ کر کے کبھی آنگن میں نہیں گئی تھی اور اللہ کے حکم پر پہلی مرتبہ میدان میں جا رہی. تو حضور کس شان سے لے کر کے جا رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے اپنا قدم رکھا پہلے، اور اپنے قدم اور سیدہ فاطمہ کے قدم اپنے قدم کو زمین، توجہ، اپنے قدم اور زمین کے بیچ، سیدہ کا قدم اور زمین کے بیچ رسول اللہ نے اپنے قدم کو پردہ بنا دیا. اتنی بات سمجھ آئی؟ زمین اجنبی، سیدہ کا قدم، دونوں کے بیچ نبی کا قدم، اور نبی کا قدم زمین، اجنبی زمین. یعنی اجنبی زمین بھی سیدہ کی نالین کا نقش اپنے اندر ڈائریکٹ نہ لے سکے. یہ نبی کی غیرت ہے، یہ نبی کی غیرت ہے. ایڈر والوں اس پہ وجد کرنے کو جی چاہتا ہے. یہ تقدس ہے میرے مذہب کا. سبحان اللہ. ہمارا رسول وہ ہے جو بیٹی کا اتنا خیال کرتا ہے، بیٹی کی نالین کے نقوش کا اتنا خیال کرتا ہے. یہ میرے نبی کی شان ہے. اجنبی زمین اور نقش قدم فاطمہ الزہرا کے درمیان اپنے قدم کو پردے کی حیثیت دے دی. پھر سیدہ نے قدم رکھا تو اب کوئی اجنبی مرد نقش قدم فاطمہ پر اپنا قدم نہ رکھ سکے تو کہا علی تم قدم رکھ کے فاطمہ کے نقوش قدم کو مٹا دو. اس شان سے لے گئے. لیکن اب یہ تو میں نے پڑھا، پہلے بھی پڑھا تھا. اب یہ پانچوں پہنچے میدان میں. اصل یہ بتانا ہے
دو میدان کا ذکر کرنا تھا، ایک میدان کا ذکر اینڈ پہ پہنچ رہے، توجہ فرمائیں. تھوڑی تھوڑی بارش کی بوندیں ٹپک رہی ہے اور آپ میں کہ کچھ لوگ سائیڈ ہونا چاہ رہے ہیں. ایسا ہی ہے. ہم تو ابھی تک تو کہہ رہے تھے کہ دعا کرو بارش ہو، بغیر دعا کے ذکر سیدہ پہ ہو رہی ہے تو بھاگنا چاہتے ہو. جس کی آمین کہلوانے کے لیے حضور ساتھ لے جائے نا، اس کا ذکر ہو رہا ہے. سارے کام بنیں گے، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑی بھی بنا دیتا ہے. سب نام محمد. توجہ فرمائیں. یہ پانچوں نفوس پہنچے میدان میں اور ادھر سے وہ 60 بڑے بڑے پادری، بڑے بڑے وہ اپنے پادری جو ہوتے تھے وہ عیسائی مذہب کے بہت بڑے رہنماؤں کو پادری کہتے تھے. اور وہ بھی آج کل کے پادری نہیں، وہ آج سے 1450 سال پہلے کے پادری. دونوں آمنے سامنے ہیں، اب ہاتھ اٹھنے والے ہیں. حضور علیہ السلام ان کے لیے بربادی کی دعا کریں گے اور معاذ اللہ وہ حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم کے لیے معاذ اللہ جسارت کریں گے. اللہ اکبر. ان کا سب سے بڑا پادری جس کا نام عاقب تھا، جسے عبد المسیح کہتے ہیں، عبد المسیح نے جب پانچوں کو دیکھا، سیدہ تو پردے میں تھی، سیدہ پردے میں تھی. عبد المسیح نے جب وہ پانچوں کو دیکھا تو پانچوں کو دیکھنے کے بعد پیچھے ہٹا. اب تک منصوبہ ہے مباہلے کا، لیکن پانچوں کو دیکھنے کے بعد وہ کہتا ہے ان سے نہیں لڑنا.